رات کا وقت تھا۔ میں گھر کے لان میں کرسی پر بیٹھا قدرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا چاند اپنی روشنی سے دنیا کو منور کر رہا ہے اور تارے رات کی خاموشی میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ہوا کی سرسراہٹ نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ چاندنی ہونا رات ہونے کی نشانی ہے، رات تاریک ہوتی ہے اور یہ زوال کی نشانی ہے۔ میں ابھی ہوا کی بتائی ہوئی بات کو غور کر رہا تھا، تبھی میرا دھیان اپنے موبائل کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک میسج آیا ہے کہ اگلے ہفتے مجھے یونیورسٹی جانا پڑے گا تاکہ میں پریزنٹیشن اور کوئز دے سکوں۔ کرونا کی وجہ سے ہم نے زیادہ تر آن لائن ہی پڑھا تھا۔ اسی دوران اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت محنت سے سستی، لاپرواہی، نالائکی ان سب میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ کوئی شک نہیں کہ یہ ایک احساس کی بات ہے۔ اب چونکہ مجھے یونیورسٹی جانا تھا تو میں جب کشمیر سے راولپنڈی کی طرف آ رہا تھا، ہمارے ہاں تو بارش ہو رہی تھی، لیکن جب یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں صرف گرمی ہی گرمی ہے۔ میں اپنے ذہن کی طاقت کو جانتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ذہن کو تیار کیا کہ یہ تو بہت معمولی گرمی ہے، اور ذہن نے اس بات کو قبول بھی کر دیا۔ دوستو المختصر، میں یونیورسٹی چلا گیا۔ میں ہمیشہ کی طرح لیٹ ہی پہنچا۔ جب میں پہنچا تو میری پریزنٹیشن شروع ہو چکی تھی۔ پریزنٹیشن انگلش میں دینی تھی۔ میری انگریزی اس قابل نہ تھی کہ 10 منٹ تک انگریزی میں بولا جا سکے، اس لیے یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو تیار کیا، ابھی تو زندگی میں بہت سے امتحان باقی ہیں، یہ امتحان تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، بس میں نے بسم اللہ پڑھ کر انگلش میں بولنا شروع کر دیا۔ 1 منٹ تک بولتا رہا، پھر مجھے اندازہ ہوا میرا مزید انگلش میں بولنا انگلش کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی، کیونکہ میری وہی صورتحال ہونے والی تھی جیسی پہاڑی علاقوں کی کچی سڑکوں میں پیٹرول گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ بس اردو میں بولنا شروع کر دیا۔ یہ تو میرے لیے اب حلوہ تھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں نے پریزنٹیشن مکمل کر دی۔ دوستوں کی طرف سے سوالات و جوابات بھی ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہترین جوابات دیے۔ ہمارے نمبر بھی الحمدللہ بہت اچھے آ گئے۔ کچھ عرصے سے نمبروں سے زیادہ میری دلچسپی بھی نہیں ہوتی، بس فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ٹیسٹ دینے کے بعد میں اپنی کرسی پر بیٹھا اور گزشتہ رات جو ہوا نے جو بات مجھے بتائی اس پر غور کر رہا تھا۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہے ہوا نے مجھے کیا بات بتائی تھی اور اس کا مطلب کیا تھا؟ مجھے ہوا نے بتایا چاندنی ہونا رات ہونے کی نشاندہی ہے، اور رات تاریک ہوتی ہے، اور تاریکی زوال کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا جب کوئی قوم دوسری قوم کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی روشنی سے خود کو منور کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ اس کی زوال کی نشانی ہے۔ بظاہر چاندنی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ روشنی تو سورج کی ہوتی ہے، اس لیے وہ زوال کی نشانی ہے۔ ایسی قوم کا محور دوسری قومیں ہوتی ہیں۔ ایسی قوم کسی بھی لحاظ سے دوسری قوموں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ ایسی قوم ادھار اور نقل پر انحصار کرتی ہے۔ دوستوں، اب سائیکالوجی کی میم آ چکی تھی۔ اب سائیکالوجی کا کوئز تھا۔ میں نے تو اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی۔ جلدی میں دماغ میں کچھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ڈلا۔ جب کوئز میرے سامنے آیا تو تمام سوالات بس اجنبی سے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا لکھوں، کیونکہ کسی بھی سوال میں میری رائے پوچھی ہی نہیں گئی۔ جو نہیں آتا مجھ سے وہی پوچھا گیا۔ تبھی مجھے چرچل یاد آیا کہ جب وہ اسکول میں ایڈمیشن لینے جاتا ہے تو اس کو کوئی سوال نہیں آتا، وہ بس پیپر میں کچھ نقطے ڈالتا ہے، اور اس کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ کیوں نہیں پوچھا گیا جو مجھے آتا ہے، وہی کیوں پوچھا گیا جو مجھے نہیں آتا۔ دوستو، میری بھی یہی صورتحال تھی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے میری رائے کیوں نہیں پوچھی گئی۔ تمام سوالات یادداشت اور سیکھنے کے متعلق تھے۔ اگر اس میں ہماری رائے لی جاتی ہے تو یادداشت کے متعلق تو ہمارا ایک جملہ ہی کافی تھا۔ میں یہ اکثر سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا تھا، پھر میں یہی بھول جاتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ اور دوسرا، جہاں تک سیکھنے کے متعلق سوالات کی بات ہے، اگر میں پورے نمبر لے لیتا تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ سیکھنے کا عمل تو صرف 0 نمبر سے ہی ممکن تھا،
لیکن میں اپنی استانی محترمہ سے اتنی عقل کی توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ 0 نمبر کے پیچھے موجود حکمت کو سمجھ سکیں۔ دل تو کیا محض نام لکھ کر پیپر دے دوں، جس طرح چرچل نے محض نقطے ڈالے تھے، لیکن اس خوف سے کہ کہیں یہ گستاخی شمار نہ ہو جائے اس لیے میں اس سے باز رہا۔ دوستو، میری ایک طرف میرا دوست خضر بیٹھا تھا، وہ میرے لیے خضر بننے کو بھی تیار تھا، اس نے بارہا مجھ سے مدد کی پیشکش کی، اور دوسری طرف میرا دوست محسن تھا، اور کوئی شک نہیں وہ میرے لیے محسن ہی تھا، اس لیے اس نے بھی مجھے مدد کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ وہ میرا محسن تھا۔ میرے پیچھے میرا دوست فیض بیٹھا تھا، وہ اپنے کسی دوست کو کچھ بتا رہا تھا اور میں بھی اس سے فیض یاب ہوا، اور یقیناً فیض بھائی کا فیض بھی ہمیں نصیب ہوا۔ میں نے میم سے پوچھا کتنا وقت رہتا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کے لیے 1 گھنٹہ ہے۔ 1 گھنٹہ مجھے 1 سال معلوم ہو رہا تھا۔ بس دوستوں، اس کیفیت میں نے اپنے شعر کا ایک مصرع لکھا اور دوسرا مصرع کلاس ختم ہونے پر مکمل کیا۔ یہ شعر کچھ یوں تھا: انتظار میں بس اضطراب ہے، زندگی انتظار نہیں یہی سراب ہے۔ دوستوں، شرم کے مارے میں زیادہ نقل نہ کر سکا، اس لیے میں نے پیپر سبمٹ کروا دیا۔ اتنا پیپر میں نے کر دیا تھا کہ میرے 0 نمبر نہیں آنے تھے، لیکن یہ چیز بھی سیکھ لی کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم 0 نمبر لے سکیں، کیونکہ یہ بھی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے 0 نمبر لینا نہ سیکھا تو مستقبل میں ہم اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی نقصان پر ترجیح دے دیں گے۔ ہم ناکامی سے بچنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کریں گے۔ ہم جائز ناجائز کی تمیز بھول جائیں گے۔ حق ناحق کچھ معنی نہیں رکھے گا۔ ہمیں 0 نمبر لینا بھی سیکھنا چاہیے، اور اگر میں 0 نمبر لے لیتا حقیقت میں کامیاب تھا، لیکن میری استانی محترمہ جو کہ نفسیات کی استانی تھی، وہ 0 نمبر کی حکمت کو نہ سمجھ پاتی اور مجھے گستاخ اور نالائق قرار دے دیتی۔ دوستوں، میری بزدلی تھی کہ میں نے 1-2 نمبر کے لیے نقل کی اور حقیقت میں ناکام ہو گیا۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہے تارے کیا سرگوشیاں کر رہے تھے؟